ہدایت پر ہم جو پرائس کنٹرول اور کموڈیٹیز مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ جو بھی حال ہی میں پنجاب میں عمل میں لایا گیا، اس ڈپارٹمنٹ کے تحت ہم لوگ پورے پنجاب میں پرائس کنٹرول اور کموڈیٹیز مینجمنٹ کے حوالے سے کام کریں. بتانا چاہتی ہوں کہ پہلی مرتبہ اس کام کو کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت اور سے پہلی دفعہ پنجاب میں اس طرح کا ادارہ قائم کیا گیا کہ جس میں ہم پہلے ہمیشہ پرائس کنٹرول کی جب بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ دکانوں پہ ریٹیلرز کے پاس جا کر پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کو بھیجنا اور وہاں جا کر پرائسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، وہاں پہ ڈیٹرنٹس کے تھرو، ایف آئی آرس کے تھرو دکانیں سیل کر کے یا پھر جرمانے عائد کر کر یہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی سالوں میں اگر دیکھا جائے تو کوئی خاطر خواہ کبھی ہم نتائج نہیں دیکھ سکے، جس کی وجہ سے یہ جانچنے کی کوشش کی اور وزیر اعلیٰ کی خصوصی توجہ کی بنا پر ہم اس نتیجہ پہ پہنچے کہ ہم پہلی مرتبہ پنجاب میں 2 اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا. ایک ہے جو میں نے ذکر کیا پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ، جس میں پہلی مرتبہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ ہم سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے اس کے اوپر کام کریں گے کہ بیک اینڈ پہ کیا ہونے والا ہے. ہمیشہ کیونکہ ریٹیلر تو آخری جب وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آ کر کنزیومر کے پاس چیزیں جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے منڈیوں میں کیا ہوتا ہے، آڑت میں کیا ہوتا ہے، مڈل مین کیسے کرتا ہے، اگر امپورٹ ہوتی ہیں دالیں یا جو اشیاء اس کے اندر ہول سیلر کا کیا رول ہے، اور پھر وہ جو مڈل مین ہے وہ کس طرح سے پروفیٹیرنگ کرتا ہے، اور پھر چیزوں کی قیمت جو ہے وہ کہاں سے اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اگر فارم سے آتی ہیں سبزیاں، فروٹ، ایسی چیزیں جو ہیں تو اس میں جب فارمر اگا کے اس کو بیچتا ہے تو بیپاری کے ذریعے جو آڑتی کے پاس آتی ہیں تو وہ بیس لائن جو نکلتی ہے پرائس، وہ اس میں کیا لکوناس ہیں، وہ کیسے نکلتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا سدباب کیا جا سکتا ہے. پھر جو کسان کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آڑتی جو ہوتے ہیں وہ ایڈوانس پیمنٹ کر کے کسان کی فصل اگنے سے پہلے خرید چکے ہوتے ہیں، تو کسان باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دے رہا ہوتا ہے آڑتی کو فصل. اس کے لیے کسان دوست ایسے کون سے اقدام کیے جا سکتے ہیں جس سے کسان کو خود مختار بنایا جا سکے، بااختیار بنایا جا سکے. اور پھر اس کے علاوہ جب آگے سے اس کے اندر مزید کون سے ٹیئرز ہیں، آڑتی کے بعد پھڑیا ہے، پھر آگے ریٹیلر آتا ہے، پھر کنزیومر آتا ہے. اسی طرح سے اگر میں غلہ منڈی کی بات کروں دالوں میں جیسے ہماری بہت ساری دالیں امپورٹ پہ چلی گئی ہیں، اور جب ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں تو پھر وہ مل اونرز کے پاس جاتی ہیں، ہول سیلر کے پاس آتی ہیں، پھر وہ اس میں ایک بروکر بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ نیچے ریٹیلر کے پاس آتی ہیں. تو اس سارے پروسیس کے اندر جو ہوتا ہے وہ کہاں پر اس پروسیس کو سمارٹ کیا جا سکتا ہے، کم ہاتھوں میں کیا جا سکتا ہے، اس کو کرنے کے لیے کیا ایک عملی اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں یہ پتہ ہونا کہ ہماری دالوں کی جو ہے پورے سال کے اندر کنزمپشن کتنی ہے، کس موسم میں کون سی چیزیں جو ہیں دالیں کتنی چاہیے ہوتی ہیں. شاید یہ آپ کے توسط سے میں بتانا چاہوں گی کہ سال میں کچھ ایسے وقت آتے ہیں جب دالیں زیادہ کھائی جاتی ہیں، کچھ ایسے وقت آتے ہیں جب دالیں کم کھائی جاتی ہیں. تو اس حساب سے یہ رکھنا کہ اب کون سے ٹائم میں ہمیں زیادہ امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پہلے سے امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کی طلب اور رسد کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہمیں انف دالیں اور کون سی دالیں زیادہ کھائی جاتی ہیں، چنے کی دال سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے، سب کو معلوم ہوگا. پھر اگر ماش کی دال مہنگی بھی ہے تو ماش کی دال ٹارگیٹڈ ایریاز ہیں جہاں اس کی کھپت زیادہ ہے اور کچھ علاقوں میں کھپت کم ہے. پھر یہاں پہ دالیں جب اگتی تھیں پہلے، اب اگنا کم کیوں ہو گئیں بتدریج، ہر کچھ سالوں بعد وہ پہلے سے فصل کم پہ کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس فصل کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے کیا اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں. بتانے کی غرض جیسے ہم آئل، گھی کا ہم آئے دن سنتے ہیں، پچھلے 1-1.5 مہینے میں ہم نے بہت کرٹیسزم سنا کہ گھی کی قیمتیں بڑھی ہیں. حالانکہ گھی جو تھا وہ 670 روپے کلو پہ چلا گیا تھا اور اس کو نیچے لا کر 480 اور 470 460 پہ لایا گیا. وہ پھر تھوڑا سا بھی کچھ مہنگا ہوا ہے، 520 تک آ چکا ہے، جس میں کافی لوگوں نے کہا کہ جی گھی مہنگا ہو رہا ہے. تو گھی بیسکلی کیونکہ پام آئل اس میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، پامولین استعمال ہوتا ہے، لیکن جو پام آئل ہے وہ سارا ہم امپورٹ کرتے ہیں. تقریباً 97-98% پام آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں. اب وہ جو امپورٹ بیسڈ ہماری جو آئٹمز ہوتی ہیں اس پہ ہمارا ایک حد تک اختیار ہوتا ہے. تو اس میں 2 چیزیں انوالو ہوتی ہیں، چاہے وہ دالیں ہوں یا پام آئل ہو. جیسے کہ ایک تو ڈالر کی قیمت اور دوسرا انٹرنیشنل منڈی کے اندر اس آئٹم کی قیمت. تو ڈالر کی قیمت تو آپ سب جانتے ہیں
کہ پچھلے کوئی 1.5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ایک اسٹیبل ہے بس میں تھا، لیکن جب کموڈٹی کی پرائس چینج ہوتی ہے انٹرنیشنل کسی وجوہات کی وجہ سے تو وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم جس ادارے کی بات کریں اس میں ہم یہ بھی کام جاری ہے ہمارا ساتھ ساتھ سائڈ لائن پہ کہ ہم میپنگ کر رہے ہیں، زوننگ کر رہے ہیں پورے صوبے کی ضلع وائز، کہ پنجاب کے جو 36 یا 38 یا 40 اضلاع جو ہیں یا 10 ڈویژنس جو ہیں ان کے اندر ضلع وائز کون کون سی اجناس اگائی جا سکتی ہیں، کن اجناس کی اگانے کی پوٹینشیل موجود ہے، کتنی زمین موجود ہے سکتے ہیں. اس کے لیے پہلے ہمیں زوننگ کرنے پڑے گی جو ہم کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم ان کو کوآرڈینیٹ کر کے، پھر اس کا تھوڑا سا تعلق پرائز کنٹرول کا انٹر ڈپارٹمنٹل بھی ہے جس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، اور جو پرائز کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ بہت سارے ادارے تھے، اس کو ضم کر کے بنایا گیا. جیسے ہماری اسینشیل کموڈیٹیز تھی پہلے وہ جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھیں، کوئی لائف اسٹاک میں تھیں، کوئی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ڈیل کر رہا تھا، کوئی ایگریکلچر کے پاس تھیں جو منڈیاں تھیں، پھر کوئی فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس تھی. تو اب یہ ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس جو پھیلی ہوئی تھی وہ ساری اکٹھی کر کے ایک جھنڈے تلے کر دیا گیا ان کو، جس کو پرائز کنٹرول اور کموڈیٹیز مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے. اور اس ڈپارٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ سپلائی چین کو اسٹرانگ کیا جا سکے، بہتر بنایا جا سکے، فور کاسٹنگ کی جا سکے. اور ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ ہماری جیسے اب آج کل ہماری جو گندم اگی ہے، تو گندم اگنے کے بعد ہم اس کو گیج میئر کر سکیں گے کہ ہماری کتنی گندم اگی ہے، ہمارا کتنا ٹارگٹ تھا، اور ہم اگلے سال کی جو گندم جب ہم نے آئے گی ہمارے پاس تو ہم سرپلس میں ہیں یا ہم برابر پہ چل رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ کوئی کمی بیشی ہے، تو بر وقت اس کا ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، جس میں ہم نے اسپارکو سے ہم مدد لیتے ہیں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے جو میئر کیا جاتا ہے. اب ہم چیزوں کو ڈیجیٹائز کرنے کی طرف، آئی ٹی کے اوپر لے کر جانے کی طرف، ان چیزوں کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، جدت کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بہتر جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کر آ سکیں. دوسری جانب پیرا جو ادارہ ہے، پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، جس کا قیام عمل میں لانے کا بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم ڈیٹرنس قائم کر سکیں. انفورسمنٹ جو ہے وہ تو اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ فورس ہو ہمارے پاس، اور جو پرائز کو کنٹرول کرنے کی، گراں فروشی کو روک سکے، جو مصنوعی مہنگائی کی جاتی ہے اس کو روک سکے. ایک ہمارے ہاں بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے، جیسے کہ جب لگتا ہے کہ مہنگائی ہے تو اس میں ایک ریٹیلر، دکاندار ہے یا کوئی بھی عام شخص ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے اگر 5 روپے کا منافع ہونا تھا تو چلو داؤ لگ رہا ہے تو میں 7 روپے یا 8 روپے کا کر لوں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گورنمنٹ سائڈ سے ہمارے ہاں سسٹم کے اندر، ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر کس پرائز فکسیشن کے اندر، پرائز لسٹ ڈٹرمن کرنے کے اندر، پولٹری کے اندر کیا کیا لکوناس ہیں، کیا کیا گیپس ہیں، پھر ہماری کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کلب کر کے تاجر برادری کے لیے بہتر کیا جا سکتا ہے. اگر متعدد ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ نگرانی کر رہے ہیں ریٹیلر کی یا تاجر کے کام کی، تو اس کو کس طرح سے اب جدت لائی جا سکتی ہے، ای گورننس پہ لے کر جایا جا سکتا ہے، ون ونڈو آپریشن کیے جا سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں جو بہتر کی جاتی ہیں. اسی سلسلہ میں مختلف اوقات میں میں خود بھی ذاتی حیثیت میں بھی تاجروں کے پاس ضلعی سطح پر جاتی ہوں اور ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتی ہوں، ان کی فیڈ بیک لیتی ہوں، ان سے ملتی رہتی ہوں. یہ میرے دفتر میں بھی ہمیشہ آتے رہتے ہیں، میرے کنٹینیوس انٹریکشن رہتا ہے، اور یہ مجھے خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ہے کہ تاجر جو ہماری برادری ہے ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا، ریئل ٹائم سچویشن کو جانچنا، گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے لے کر آنا. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو میں گجرات میں آج ہم یہاں پر ہیں اور ہم تاجر دوستوں سے، اپنی تاجر برادری سے مل بھی رہے ہیں اور ہم ان کی فیڈ بیک گاہے بگاہے لیتے رہتے ہیں، کیونکہ حکومت اور تاجر جو ہیں، پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ بہت زیادہ اس بات کی قائل ہیں کہ ہمارے تاجر ہوں، کسان ہوں، یہ سب ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں جتنا بھی کاروباری طبقہ ہے، اور حکومت ان کے لیے فرینڈلی پالیسیز لے کر آنا چاہتی ہے. لیکن جہاں ان کے لیے فرینڈلی پالیسیز لے کر آنا چاہتی ہیں، جہاں ان کے لیے پروفٹ اور بزنس کے نئے ایونیوز کھولنا چاہتی ہے، وہاں پر ظاہری بات ہے 13 یا 14 کروڑ عوام جو ہے صوبے کی، اس کو بھی ریلیف دینا ہماری وزیر اعلیٰ کا اولین ترجیح ہے. اور اس کے اندر ظاہری بات ہے بعض اوقات ہوتا ہے کوئی ایسی پالیسی آتی ہے جس سے چند انفرادی حیثیت میں کچھ لوگوں کو دقت بھی ہوتی ہے، وہ گلہ بھی کرتے ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا شاید فائدہ چند 100 کو اگر دقت ہو رہی ہو تو اس کا فائدہ اگر لاکھوں یا کروڑوں میں ہو رہا ہو تو آپ خود گیج کر سکتے ہیں کہ کس طرف جو ہے جانا بہتر ہے.